بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کے مسائل میں حج کے فرض اور واجب ہونے کے مسائل سے متعلق بیان ہے۔ حج کا فرض ہونا یعنی حج کی فرضیت یہ قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے اور اجماع سے اور عقل سے ثابت ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کا فرض ہونا، یہ ثابت ہے کہ تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ شرائط موجود ہوں، اور حج فرض کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام میں ایک دفعہ تمام شرائط کے موجودگی میں اور اہل بھی اس کا یہ آدمی ہو، وہ حج ایک دفعہ کر لے تو اسلام کا جو مطالبہ ہے حج کی فرضیت کا وہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی نظر مان لے تو اس پر بھی حج واجب ہو جاتا ہے، اور حج کے نظر کا بیان وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ حج فرض اور حج نظر دونوں یہ ایک ہی طرح کے ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا حج فرض ہے جو صاحب استطاعت مسلمان پر، جس میں تمام شرائط پائے جاتے ہوں، اس پر جب حج فرض ہوتا ہے تو اس کے ادائیگی کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ اس حج کا بھی ہے جو آدمی نظر مان لے اور نظر کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ دونوں کا ایک ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر عذر کے تاخیر کی تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر مرنے سے پہلے حج کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا، اور تاخیر کرنے کی صورت میں بھی گناہگار رہے گا۔ اگر بغیر حج کے وہ مر گیا تو حج نہ کرنے کا ذمہ دار رہے گا۔ یعنی اگر حج میں تاخیر کرے تو جب بھی ادا کرے گا فرض اس کے ذمے سے ساقط تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو تاخیر کی وجہ سے یہ آدمی گناہگار رہے گا، اور اگر اسی حالت میں کہ حج نہیں کیا اور مر گیا تو اس کے ذمے یہ حج رہے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص حج کی فرضیت کا منکر ہو تو وہ آدمی کافر ہے۔ ایک یہ ہے کہ حج کے فرض ہونے کے بعد اس میں وہ تاخیر کرے، تو جیسے ہم نے کہا کہ اس تاخیر کی وجہ سے وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہی رہتا ہے، مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن اگر وہ حج کی فرضیت کا ہی انکار کرے، یعنی وہ یہ مانے ہی نہ کہ حج فرض ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی حج جو ہے یہ بغیر نظر کے بھی واجب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام شرائط پائے جائیں اور حج اس پر ان شرائط کے ساتھ فرض ہو جائے، وہ فرض ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ نظر مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا ایسا ہو گیا یا ایسا ہو گیا تو حج واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بغیر فرضیت کی بھی اور بغیر نظر مانے میں بھی آدمی پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ سے بلا احرام گزر جائے تو اس پر حج یا عمرہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگر حج کرے گا تو یہ حج واجب ہو جائے گا۔ مثلا یہ ہے کہ حج کی نیت سے وہ میقات میں نہیں داخل ہوا، ویسے بغیر اس کے جو ہے نا میقات سے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس آدمی سے یہ ادھر چلا گیا اس جگہ سے، تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر حج کا موسم نہیں ہے، عمرے کے دن ہیں،
تو اس پر عمرہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سے زیادہ حج کرنا وہ نفل ہوگا، ایک دفعہ تو فرض ادا ہو جائے گا، باقی اللہ جل شانہ جتنی بھی توفیق کسی کو عنایت فرمائے اور وہ زیادہ سے زیادہ حج کرتا ہے، حج کی توفیق اللہ کریم نے عطا فرمائی، تو پہلا والا حج جو ہے وہ اس کا فرض یعنی حجۃ الاسلام ہے، اور اس کے بعد جو حج ہیں وہ نفل ہوں گے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حج فرض ہو گیا اور ادا نہیں ہو سکا تو اس کے ادا کرنے کی وصیت کرنا یہ واجب ہے، جسے حج بدل کہتے ہیں۔ جب وہ مسائل ہوں گے تو تفصیل ہم عرض کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذمہ وصیت کرنا کہ میرے طرف سے حج ادا کیا جائے، یہ وصیت کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ حج کے اعذار اور موانع کا بیان، یعنی وہ عذر یا وہ موانع جن کی وجہ سے حج جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی یا حج ادا کرنا اس سے مؤخر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر حج کسی پر فرض ہے اور اس کے ماں باپ بیمار ہیں اور ان کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی اجازت کے بغیر حج کے لیے جانا مکروہ ہے، اور اگر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو ہلاکت کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو پھر بغیر اجازت کے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی رضامندی سے اجازت لے لینا چاہیے۔ لیکن اگر بغیر اجازت کے چلا گیا تو حج اس کا درست ہوگا، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو، اور اگر راستہ پرامن نہیں ہے اور غالب جو ہے وہ ہلاکت ہے، مثلا جس راستے پر یہ جا رہا ہے اس راستے میں لڑائیاں شروع ہے، جنگ و جدل ہے اور لوٹ مار ہے، تو پھر جو ہے نا وہ بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ اسی طریقے سے بغیر اجازت کے جانا چاہتا ہے، راستہ بالکل پرامن ہے اور والدین کو خدمت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کے ہلاکت کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دادا دادی نانا نانی یہ ماں باپ کے عدمی موجودگی کی صورت میں یہ مثل ماں باپ کے ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر والدین نہیں ہیں اور دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں تو ان کا وہی مقام ہے، وہی طریقہ کار ہے جو والدین کی موجودگی کی صورت میں والدین کا تھا، اور والدین کی موجودگی کی صورت میں ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی والدین ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں اور یہ دادا دادی سے جو ہے وہ اجازت لے لے تو ان کی اجازت کا والدین کی موجودگی میں اعتبار نہیں ہے۔ اور حج نفل کے لیے بغیر اجازت والدین کے جانا یہ ہر صورت میں مکروہ ہے، خواہ راستہ امن سے ہو یا نہ ہو اور ان کی خدمت کی ضرورت ہو یا نہ ہو، یعنی حج نفل ہے اور راستہ بھی صحیح ہے اور امن بھی ہے، ان کو بھی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی والدین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کی اجازت جو ہے وہ لی جائے۔ اگر اجازت نہیں لے گا اور نفل حج کی طرف جائے گا تو یہ جانا اس کے لیے ہر صورت میں مکروہ ہے۔ بیوی یا اولاد وغیرہ کا جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، اگر وہ حج کو جانے سے ناخوش ہیں اور ان کا نفقہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بلا اجازت ان کے جانا مکروہ ہے، لیکن اگر ان کی ہلاکت کا خوف نہیں ہے تو حج کو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں اور ان کا یعنی جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، اگر نان نفقہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور بغیر ان کی اجازت کے جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر اجازت یہ نان نفقہ ہے اور ان سے اجازت بھی لے لی، یعنی ان کو بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں
اور اس پر ناخوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کا نان اور نفقہ واجب نہیں ہے، اگر وہ ناخوش ہوں اور ان کی ہلاکت کا بھی اندیشہ ہو تو تب بھی جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثلا ایسے رشتہ دار جن کا نان اور نفقہ شریعت نے آپ کے ذمے مقرر نہیں کیا ہے اور آپ ان کی اجازت کے بغیر حج کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر وہ خوش ہوں تب بھی اور اگر ناخوش ہوں تو تب بھی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اور کوئی دوسرا اس کے رکھنے والا نہیں ہے تو یہ تاخیر کے لیے عذر ہے، بچہ چاہے صحت مند ہو یا مریض ہو۔ یعنی اگر ایک آدمی کا بچہ ہے اور اس کو کوئی دوسرا رکھنے والا نہیں ہے، دوسرا کوئی رکھنے والا نہیں ہے تو یہ تاخیر کرنا یہ عذر ہے، اس لیے کیونکہ اس کے بعد میں جو ہے وہ ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر کوئی رکھنے والا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو گیا لیکن تھوڑا سے چلنے کے بعد اس کو سانس چڑھ جاتا ہے اور آرام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس چڑھ جاتا ہے اور یہی کیفیت رہتی ہے اور سواری اور توشہ موجود ہے تو حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سواری بھی نہیں ہے، سفر نہ کر سکے تو پھر سانس چڑھنے کی صورت میں، چونکہ ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر عذر ہے، پھر اس کو آرام کرنا پڑتا ہے تو اس کا وقت بہت زیادہ صرف ہوگا اور اس کو تکلیف اور دقت ہوگی، تو یہ تاخیر کرنا اس میں عذر ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفر میں ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ نقصان دیتی ہے اور بلغم جم جاتا ہے اور اس کو ضیق النفس یعنی سانس گھٹنے کی یہ بیماری بھی ہو جاتی ہے تو یہ عذر نہیں ہے، وہ سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی انتظام کر سکتا ہے، وہ کر لینا چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے ہیں، جیسے جوانی کی عمر کو پہنچنے والے بچے ہیں، جوانی کے قریب ہیں، تو اور اگر سفر میں اس کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو جب تک اس کی داڑھی نہیں نکلتی اس وقت تک والد اس کو حج سے روک سکتا ہے۔ عورت کے حج کے لیے محرم یا شوہر کا نہ ہونا بھی عذر ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا کوئی محرم نہیں ہے، مثلا والد، بھائی، چچا، ماموں، یہ لوگ کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی محرم اس کا نہیں ہے تو یہ اس کے لیے عذر ہے اور وہ حج میں نہیں جائے گی، یا اس کا شوہر نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یہ اس کے لیے، یعنی عورت کے لیے محرم کا ہونا سفر حج میں اور یا شوہر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اگر راستہ پرامن نہ ہو تو یہ بھی عذر ہے، یعنی شریعت نے اس کو معذور سمجھا ہے کہ اگر راستہ پرامن نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہیں جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا مرض جس سے وہ آدمی سفر نہ کر سکے یا اس کو شدید تکلیف کا اندیشہ ہے تو ایسا مرض، ایسی بیماری جو ہے وہ عذر ہے، اس کی وجہ سے اگر یہ تاخیر کرے تو اس کا یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور عورت کے لیے عدت کا ہونا بھی عذر ہے، یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ عدت گزار رہی ہے تو اس عدت کے دوران اگر حج کے دن آ گئے اور وہ حج کے لیے نہیں گئی تو یہ اس کے لیے عذر ہے اور وہ گناہگار نہیں ہوگی تاخیر کی وجہ سے، تو عدت جو ہے یہ عذر ہے۔